اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. کیا خاندانی مثال ہے خدا کی قسم کہ اللہ نے اپنی مثال دی ہے کہ اسلام اور یہ قرآن کی مثال کیسی پیاری کہ اندھیروں کے اندر، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں تھی نا، چراغ اگر اندھیروں میں جلا دیا جائے کیسی روشنی ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور اللہ کی ذات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک کافر جس کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا، جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو ایسے ہدایت ملے گی جیسے اندھیروں کے اندر کوئی چراغ کوئی رکھ کے چلا جائے، اور پھر عام چراغ نہیں. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، ایک طاقچے کے اندر چراغ، طاقچے میں جو چراغ ہوتا ہے وہ ہواؤں کے جھونکوں سے بچا رہتا ہے، اس کی لائٹ پورے طریقے سے جس طرف جا رہی ہے نا پوری روشنی وہاں پھیلاتی. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے مرتبان میں ہے اور زیادہ روشنی ہو رہی ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور شیشہ بھی ایسا گویا چمکتا ہوا موتی ہو، اور اس کی لائٹنگ کو کیا کر رہا ہے بھائی. اس زمانے میں جب یہ مثال نازل ہو رہی ہے تو اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی تھی. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور فرمایا اس چراغ کو جو جلایا گیا ہے عام تیل سے نہیں، ایک مبارک درخت سے، زیتونۃ، جس کا نام کیا ہے زیتون. زیتون کے تیل کا جو چراغ ہوتا ہے نا، ایک تو اس کی روشنی بڑی شفاف، اس روشنی میں بدبو نہیں ہوتی، دھواں نہیں ہوتا. یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے نا، غیر مسلم کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ آؤ اس قرآن کی طرف، تمہیں اتنی شفاف اور ایسی پیاری روشنی نظر آئے گی جیسے زیتون کے تیل سے جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں خوشبو ہوتی ہے، بدبو نہیں ہوتی، اور روشنی الگ اور اس کی خوشبو الگ. كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فرمایا زیتون بھی وہ جو نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا اور نہ مغرب، کیونکہ جب بالکل سیدھا درخت ہوتا ہے اس پہ سورج کی کرنیں بھرپور طریقے سے پڑتی ہیں، اس میں آئل بہت اچھا پیدا ہوتا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. فرمایا جب وہ زیتون کا تیل اس چراغ میں ڈالا نا، اس میں اتنی شفافیت اور اتنا سینسٹیو ہے کہ ابھی آگ اس کے قریب کی بھی نہیں ہے کہ اس میں آگ لگ جائے، ایسا شفاف تیل. ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. فرمایا چراغ ایک ہے لیکن اس کی روشنی ایسے ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ روشنیوں کے اوپر روشنیوں کی تہیں بچھائی گئی ہیں، روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی، روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی. آگے اللہ نے فرمایا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. لیکن یہ روشنی اللہ جس سے چھین لے، جس سے اللہ چھین لے، جو عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں نا، اتنی زبردست روشنی ہونے کے باوجود بھی کوئی بت پرستی میں لگا ہوا ہے، کوئی خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے، کوئی سائنس کے نشے میں آ کے کہتا ہے کہ خدا ہے مگر اس کو بندوں کی عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس سے بندوں کا کوئی لنک ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہو. برے بن کے زندگی گزارو گے جاؤ مر کے مٹی ہو کے ختم، اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو بھی مٹی ہو کے ختم. بس اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے اتنا زبردست اسلام کا نور پیدا کیا لیکن ان لوگوں کو اس نور سے محروم کر دیا ہے. تو کیا یہ مثالیں ہیں کسی آسمانی کتاب میں؟ او بھائی کیا ہو گیا؟ تو ہے ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پنپنے ہی نہیں دی اللہ نے کسی کو. کوئی مقابلے میں لاؤ تو ہم بحث کریں نا کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح، کوئی ہے ہی نہیں. اور کسی کو اللہ پیدا بھی ہونے نہیں دے گا، کیونکہ اللہ اپنے سفیر کے مقابلے میں کسی کو نہیں پیدا ہونے دیتا. جو جھوٹے اللہ نے ان کا پول پٹیاں دنیا کے سامنے کھول دی ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. جب کھوپڑی استعمال کر کے اللہ اس کے رسول سمجھ میں آئے گا تو اب اللہ اس کے رسول جو کہیں گے پھر وہ کھوپڑی میں نہ بھی آئے تو ماننا پڑے گا، کیونکہ اب ان کے مقابلے میں جب عقل استعمال کرو گے تو یہ عقل کا غیر ضروری استعمال. یہ بالکل وہی ہو جائے گا جیسے ایک آدمی کے پاس چاقو ہے، فنٹر بنا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، چاقو نکال کے کسی دوسرے کے سینے پہ رکھا، بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے، اس نے بندوق نکال لی. اب اگر یہ چاقو استعمال کرے گا تو یہ چاقو کا غیر ضروری استعمال ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. اب یہاں فنٹر گیری، جب تک آپ کے پاس چاقو تھا
اور آپ کو یہ یقین تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو چاقو کا بہترین استعمال تھا, آپ کسی کی بھی گردن پہ لے جا کے رکھ لیں. لیکن جب آپ کو پتا چل گیا اس کے پاس بندوق ہے تو بھائی اب اپنا چاقو خربوزے کاٹنے میں استعمال کرو آپ, ٹھیک ہے, ناشپاتیاں کاٹنے میں استعمال کرو, کسی بندے کو مارنے کے لیے اب استعمال نہیں کرو گے آپ. تو اسی طرح میرے بھائی عقل کو استعمال کرو, عقل کے گھوڑے دوڑاؤ, ہر چیز عقل سے سوچو. یہ جو آج کل دیندار لوگ, بہت سے دیندار لوگ جو عقل نہیں استعمال کرتے نا, یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. قرآن تو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے یہ عقل مند لوگ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اس عقل کو استعمال کرتے کرتے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ خدا بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, تو ان کی بات اگر آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو. بولے بھائی ہم چھوٹے لوگ ہیں, اللہ سے آگے, کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, وہ تو اللہ کی بات ہے بھائی, اللہ سے آگے نہیں نکل سکتے. پردہ سمجھ میں آئے نہ آئے, جب اللہ نے عورت کو حکم دیا کرنا پڑے گا, داڑھی رکھنے کا حکم دے دیا, نماز کا حکم دے دیا, کھوپڑی میں آئے نہ آئے, سود سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی چھوڑنا ہے. زنا پہ کتنے لیبل لگا دو میرے بھائی, بہت اچھا, اس سے یہ اور یہ, معاشرے میں کیا خرابی. قرآن کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ انہ کان فاحشۃ, اللہ کو زنا سے نفرت ہے, یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. مردوں سے بدفعلی بہت بڑی بے حیائی ہے, خدا کو پسند نہیں ہے. چور کا ہاتھ کاٹ دو اللہ کہہ رہا ہے. اب آپ کہتے ہو کہ یار اس نے کیا اتنا بڑا جرم کیا, ہاتھ کاٹ دو. اللہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, تمہاری عقل میں آئے نہ آئے چور کا ہاتھ تمہیں کاٹنا پڑے گا. جو زنا کرتا ہے اللہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس کو 100 کوڑے لگاؤ, اگر شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو اس کو. اب عقل کہتی ہے کیا اتنا بڑا جرم کیا کر لیا جو پتھروں سے, اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, کیونکہ اگر یہاں بھی عقل استعمال ہوگی تو پھر اس کا مطلب آپ خدا ہیں اور خدا کو اپنا بندہ سمجھ رہے ہیں. معاذ اللہ, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ اللہ کے حکام ہے, نماز, زکات, روزہ. تبھی میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں کہ اپنی عقل کو قرآن و سنت کے خلاف استعمال بولو نہیں کرو. خدا نے کہہ دیا سفر میں اور مرض میں روزہ چھوڑ سکتے ہو, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اللہ نے اجازت نہیں دی. کل آپ کا پیپر ہے تو اللہ نے آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی, چاہے آپ ترقی میں پیچھے ہی رہ جائیں. کہتے قوم کے وسیع تر مفاد میں نا ترقی بھی چونکہ کرنی ہے تو ایکچولی یہ روزہ وہ ٹوپی ڈرامے گھما گھما کے, بھائی یہ تو منسوخ مسائل ہے, صاف طور پہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں, ان میں تھوڑی تبدیلی ہوگی. ہاں بیماری میں, اور اس میں بھی فنٹر نہ بنو. بیمار کو جب اللہ نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے تو کوئی بیمار اگر چھوڑ دے تو پھر زیادہ فنٹر وہاں بھی نہ بنو کہ کیوں چھوڑ رہا ہے. میرا گلا خراب تھا, 5-6 سال پرانی بات ہے, گلا میرا, مجھے پتا تھا اگر میں نے دوا نہیں لی تو یہ 1 ہفتہ ڈیلے ہو جائے گا اور لمبا, تو میں نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا. اب ہر آدمی, ابے بھائی مفتی صاحب کیا ہو گیا یار, آپ گلا کی خرابی کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے. میں نے کہا اللہ میاں نے بیماری میں روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے, یہ نہیں کہا کہ جب تک وسیم بھائی مشورہ نہ دیں اس وقت تک روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اور بیماری میں فقہاء نے جو تفصیل بیان کی, بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ, میں نے کہا میں اگر 1 دن پرہیز کر لوں گا تو پورے باقی سارے روزے رکھ لوں گا, اور اگر 1 دن میں نے دوا نہیں کھائی پابندی سے تو یہ بیماری لمبی چلی جائے گی. تو جب اللہ اجازت دے رہا تو کیوں فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ جب اللہ نے کہا وضو نہیں کر سکتے, تیمم کر کے نماز پڑھو, تو پڑھ لو تیمم کر کے نماز. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تیمم میں تو وہ مزہ ہی نہیں آ رہا یار, وہ تو عجیب سا. ایک صاحب ایسے بھی فنٹر بنے ہوئے تھے, یار تیمم تو مٹی مٹی سے ہو رہے ہیں تو مزہ ہی نہیں آ رہا. وہ بھائی اللہ نے بول دیا کر لو یار. طلاقیں ہو گئی خدا نہ خواستہ 3 ہو گئی ہیں تو اللہ نے پابندی لگا دی, ختم. صحیح ہے نا, قرآن میں بھی صاف, حدیث میں بھی. اب آپ کو میرے چھوٹے چھوٹے بچے, میرے بڑے بڑے بچے, یار یہ اسلام کا اتنا سخت حکم, یار تھوڑی سی تو مہلت ہونی چاہیے, اتنا مدتوں گھر اتنی مشکل سے آباد ہوتا ہے, غصے میں 3 لفظ. بھائی یہ مجھے نہیں سمجھاؤ, کیونکہ صبح شام اس طرح کے کیسز آتے ہیں, مفتی کو تنگ کرتے ہیں لوگ. او بھائی میں خدا نہیں ہوں, اگر اللہ مجھ سے پوچھ کے قانون بناتا تو میں کہتا ہے اللہ ہمارے محلے میں نارتھ کراچی میں ایک بندہ ہوگا وہ بہت زیادہ پریشان ہے, اس کے لیے کوئی تھوڑی سی ڈیل رکھ دے. اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, الطلاق مرتان, 2 دفعہ زبان سے لفظ نکلے گا تمہارے تو رجوع بھی کر سکتے ہو, چھوڑ بھی سکتے ہو. فَإِن طَلَّقَا, تیسری دے دی, فَلَا تَحِلُّ, حلال نہیں ہے. اب آپ لبرل بن جاؤ جا کے, یار یہ کیا ہے, یہ اتنا سا 3 لفظ ہی تو زبان سے نکلے, جو مرضی دلائل دے دو, وہ آپ کے لیے ایک حلال بیوی کیا بن گئی ہے, حرام بس. اور اللہ ہی کہہ رہا ہے عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرتی ہے, وہ اس سے ہمبستری کرتا ہے, اگر چھوڑ دیتی ہے تو عدت کے بعد پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہے. اس حلالے کو بھی حرام کہنے والا یہ بھی قرآن کے خلاف چل رہا ہے. آج ایک اہل حدیث کا کوئی فتویٰ لے کر آیا, آج ہی کی بات ہے, عصر کی نماز کے بعد وہ 3 طلاقیں دے دی تھیں کہ اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 3 ایک ہوتی ہیں, اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ حلالہ اسلام میں حلالہ حرام ہے, حلالہ ناجائز ہے. میں نے کہا حلالہ کیوں ناجائز ہو گیا؟ اگر پہلے سے ایگریمنٹ ہو, زبان سے ایگریمنٹ ہے تو ناجائز ہے نا. اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح ہوگا تو پہلا شوہر حلال ہو جائے گا. تو آپ قرآن سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ.
بھائی ایک عورت کو 3 طلاق ہوئی، عدت گزرنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے، وہ پہلے شوہر کے علاوہ نہیں کرے تو اس کی مرضی، کرے تو اس کی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، نہ کوئی اہل حدیث عالم پابندی لگا سکتا ہے، نہ کوئی دیوبندی پابندی لگا سکتا ہے. قرآن نے کہا کہ بھائی جہاں چاہو نکاح کرو. اب نکاح کرنے کے بعد ہم بستری ہو گئی، تو اب اگر عورت اس شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اس طلاق مانگنے پر بھی قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ حدیث نے کوئی پابندی لگائی. عورت کو اگر یہ غیرت کے خلاف لگ رہا ہے تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے، بھائی رہو اس کے ساتھ، کس نے کہا طلاق مانگو اس سے، اسی شوہر کے ساتھ رہو. اور اگر طلاق مانگتی ہے اس بیس پر کہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس طلاق مانگنے پر بھی قرآن و سنت میں کوئی پابندی بولو نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحابیہ نبی کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی، میں نے دوبارہ شادی کی، مگر جس مرد سے میں نے نکاح کیا ہے وہ نامرد ہے، میں طلاق لے کے پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتی، کیونکہ جب تک ہم بستری نہیں ہوگی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو معاذ اللہ تم مجھ سے طلاق لینا کیوں چاہتی ہو، پہلے کے پاس جانا کیوں چاہتی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بھائی طلاق کا مطالبہ بھی ٹھیک ہے، پہلے کے پاس جانا بھی ٹھیک ہے. ہاں اس کو رائٹ ہے کہ وہ نہ دے طلاق، ہو سکتا ہے نہ دے، وہ رائٹ اس کا ہے وہ نہ دے. تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، غیرت کی اپنی طرف سے کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کی بیوی اس آدمی کی نکاح میں جائے، بھائی اس کی بیوی ہے ہی نہیں، جب 3 طلاقیں دے دی تو جس سے مرضی شادی کرے نا، وہ اس کی بیوی تھوڑی ہے. اب اس کو اگر غیرت کے خلاف لگ رہا ہے تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تیری تھوڑی ہے. وہ عدت گزر گئی، کہیں اور نکاح کر رہی ہے، وہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو عدت کے بعد دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرے، غیرت کے خلاف نہیں ہے، تو اپنے پرانے والے سے کرنا غیرت کے خلاف کیوں ہو گیا؟ تو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہ اس فتوے سے آپ کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی، 3 ہی ہوتی ہیں، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو پابند